ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں، کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سامعین، قارئین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اردو کے مشہور و معروف ادیب، شاعر، نقاد، عمدہ ناظم جناب اویس جمال شمسی صاحب۔ اویس جمال شمسی صاحب سے آج ہم صرف نظامت پر بات کریں گے کہ ایک اچھی نظامت کیسی ہوتی ہے۔ میں آپ کا اردو ادب یوٹیوب چینل میں بہت استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ناظرین، نظامت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ کس طریقے سے شاعر کو بلاتا ہے، کس طریقے سے نثر نگار کو بلاتا ہے، وہ فن وہی جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نظامت کتنی طرح کی ہوتی ہے اور نظامت کے فائدے اور فرائض کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک ناظم پروگرام، چاہے وہ مشاعرے کی نظامت ہو، کسی مذہبی پروگرام کی نظامت ہو، کسی پولیٹیکل پروگرام کی نظامت ہو، کسی بھی پروگرام کی نظامت ہو، ناظم پروگرام جو ہے اس کے کاندھوں پر ذمہ داری ہوتی ہے پروگرام کو کامیاب کرنے کی۔ اگر ناظم صحیح ہے، نظامت کے فن سے واقف ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ نظامت میں کہاں کیا بولنا ہے، کس کو کس طریقے سے بلانا ہے، جی تو وہ پروگرام کو آسمان کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔ جی لیکن اگر ناظم پروگرام میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر پروگرام کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو ناظم پر پروگرام کی کامیابی اور پروگرام کی ناکامی کی بڑی ذمہ داری ناظم کے سر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ آپ نے سب سے پہلے نظامت کب اور کہاں شروع کری؟ ایسے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے خورشید صاحب۔ یہ اراؤنڈ 82 یا 83 کی بات ہے، 1980 کے اوائل کی بات ہے، 80 کے اول اشرے کی، کہ یہاں علی گڑھ میں گھاس کی منڈی چوراہے پر ایک آل انڈیا مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، جس کی نظامت کرنی تھی محترم آنند موہن زوشی گلزار دہلوی صاحب کو۔ جی 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 اب پبلک آ چکی تھی، شعراء کرام ڈائز پر پہنچ چکے تھے، لیکن زوشی صاحب ہوٹل میں تھے اور جی ہوٹل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو اب بڑا پریشان کہ پبلک ادھم مچا رہی ہے، پروگرام شروع ہو رہا ہے، تو آپ کے والد ماجد جنت مکانی ایم حبیب خان صاحب نے کہا کہ ارے بھائی اویس جمال سے نظامت کرائیے۔ میں نے کہا سر میں نے تو کبھی نشست کی بھی نظامت نہیں کی، آپ یہ آل انڈیا مشاعرے کی مجھ سے کرائے۔ بولے کوئی بات نہیں، تم اپنی نظامت کا آغاز آل انڈیا مشاعرے سے کرو۔ تو آپ کے والد ماجد جنت مکانی ایم حبیب خان صاحب نے اس مشاعرے کی نظامت مجھ سے کرائی۔ مجھے نے باقاعدہ ڈائز سجایا، سارے شعراء کرام کا تعارف کرایا، صدارت اور مہمان خصوصی اور شعراء کرام کا استقبال کرایا، ان کی بیجنگ اور ان کی گل پاشی میں نے کرائی۔ اس کے بعد جب 2-3 شعراء کو بھی میں پڑھوا چکا، تب کہیں جا کے آنند موہن زوشی گلزار دہلوی صاحب تشریف لائے۔ تو میرا پہلا جو نظامت ہے جی وہ جی اتفاق یہ ہے میرے ساتھ، یہ میرا گڈ لک ہے، خوش نصیبی ہے کہ میں نے اپنی نظامت کا آغاز آل انڈیا مشاعرے سے کیا۔ اچھا، شعری نظامت اور نثری نظامت میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق، زمین اچھا آسمان کا فرق۔ شعری نظامت کرنے والے ناظم کے اندر شعری صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری بہت ہے، ضروری ہے۔ فن عروض سے واقفیت بہت ضروری ہے، شاعری کے متعدد فنون اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سامع کے مزاج سے واقف ہونا تو بہت ہی ضروری ہے ہر نظامت کے لیے، ہر پروگرام کی نظامت کے لیے۔ جی اب نثری نظامت جو ہے اس میں اگر آپ کسی افسانے کے پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں تو آپ کو افسانوی فن سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ شارٹ اسٹوریز، منی کہانی پر نظامت کر رہے ہیں تو آپ کو منی کہانی پر معلومات ہونی چاہیے۔ مطلب ناظم پروگرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس پروگرام کی بھی نظامت کر رہا ہے اس پروگرام کے فنون سے واقف جی ہونا جی اس کا جی بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے سامعین کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ مزاج کیا کہہ رہا ہے، جی کس مزاج کے سامعین ساتھ میں ہیں، انہیں سامعین کو ساتھ کر چلنا ہے۔ کہیں بھی یہ نہ ہو کہ سامعین اکھڑ جائیں۔
سامعین کا انٹرٹینمنٹ ہوتا رہنا چاہیے. جی جی پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جس اسپیکر کو وہ مائک پر بلا رہا ہے اس کو وہ سامعین کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ اس کی شخصیت سامعین کے ذہنوں پر غالب آ جائے, تاکہ جب وہ مائک جی پر آئے تو سامعین اس سے مروب ہو چکے ہوں, اور جب مروب ہو چکے ہوں گے تبھی وہ آدمی کامیاب ہوگا جی فنکار جی جی مائک پر آنے جی کے بعد. میں نے بہت سے پروگرام آپ کے دیکھے ہیں, اور آپ کے جو جملوں میں وہ رس ہوتا ہے اور وہ شیرینی ہوتی ہے, میں نے آج تک کسی کی نظامت میں نہیں دیکھا. بہت شکریہ. سمجھے نہیں. اور آسان اور سلیس زبان میں نظامت کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے, اگر شاعری کی محفل ہے تو شعراء کرام ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں, جی جی اردو کی ڈائز پڑھا لکھا ہوتا ہے, اردو کی باریکیوں سے واقف ہیں, اردو کی ثقیل زبان بھی جانتے ہیں اور سہل زبان بھی جانتے ہیں. لیکن جو سامعین سامنے بیٹھے ہیں جی اب اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ سب اہل نظر ہیں. صحیح بات ہے. جو سامعین سامنے بیٹھے ہیں ان کا بالغ نظر اہل نظر ہونا ضروری نہیں ہے. جی تو آپ کو وہ زبان استعمال کرنی ہے کہ جس کو آپ کے پشت پر بیٹھا ڈائز بھی سمجھے, اور سامنے سامعین کا سمجھنا ڈائز سے بھی زیادہ ضروری ہے. جی ڈائز کا سمجھنا اتنا ضروری نہیں جتنا آپ کی بات کو سامعین کا سمجھنا ضروری سامعین ہے. کا. سامعین دراصل نظامت کرتے وقت سب سے زیادہ خیال ہمیں سامعین کا رکھنا پڑتا ہے. جی 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 اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, اور خالد صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور اکثر دیکھتے رہتے ہیں بڑے بڑے پروگرام یا چھوٹے ہوں, کہ اس میں کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں اور شاعر بھی ہوتے ہیں, شاعرہ بھی ہوتی ہیں, دونوں ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی کی شعری پروگرام جو مطلب غزل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کچھ جو آڈینس ہے اٹھنا شروع کر دیتی ہے, تو اس وقت کیا آپ کو ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ خواتین کو بلانے کی؟ نہیں, دیکھیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سامعین انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ خواتین کے چہروں کو دیکھ کر کہ اب یہ آئیں گی پڑھنے کے لیے, جی تو ان کے انتظار میں وہ بیٹھتے ہیں. اب پتہ چلا کہ آپ پڑھوائے چلے جا رہے ہیں تمام شعراء کرام کو, خواتین کو آپ بلا ہی نہیں رہے, شاعرات کو آپ بلا ہی نہیں رہے, جی 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 تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ مایوس ہو کر اٹھنا شروع کرتی ہے. جب اٹھنا شروع کرتی ہے وہاں ایک ناظم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پبلک کو ساتھنے کے لیے پہلے خواتین کے متعلق کچھ بولے, شاعرات کے متعلق, خواتین کے فن پر روشنی ڈالے, متعدد میدانوں میں خواتین نے جو جو کارنامے انجام دیے ہیں ان پر روشنی ڈالے. جب سامعین کے کانوں میں یہ سب آوازیں پہنچیں گی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ ناظم کسی شاعرہ کو بلانے والا ہے, تو جاتی ہوئی پبلک بیک ہو جائے گی, واپس آ جائے گی. تو یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. السلام علیکم, میں خالد انصاری اردو ادب یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہم سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت اویس جمال شمسی صاحب کے در دولت پر حاضر ہوئے ہیں. ان سے نظامت کے بارے میں کچھ سوالات لے کر کے. اویس جمال شمسی صاحب صرف ایک علی گڑھ کے شاعر نہیں ہیں بلکہ پورے ملک کے طول و عرض میں انہیں سنا جاتا ہے, بلکہ ہماری سرحدوں سے باہر بھی انہیں بلایا جاتا ہے, شکریہ اور شکریہ. آن لائن عالمی آن لائن پروگراموں میں بھی وہ شرکت کرتے رہے ہیں اور نظامت کرتے رہے ہیں. جی. نظامت تو خاص طور سے ان کے لیے اس میں ید طولہ رکھتے ہیں, اور ان کی نظامت سے بارہا مجھے بھی سننے کا اتفاق ہوا ہے, بلکہ جس مشاعرے میں اویس جمال صاحب کی نظامت نہ ہو تو پھیکا رہتا ہے. شکریہ. شاعر کو اچھی طرح دھو مانج کر پیش کرنا ایک ناظم کا ہی کام ہے, بے شک. اور اس کام میں اویس جمال شمسی صاحب سے زیادہ کوئی دستگاہ نہیں رکھتا. تو میں آپ سے اس سلسلے میں جی جی ایک سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ بغیر ناظم کے مشاعرہ نہیں ہو سکتا, کوئی پروگرام نہیں ہو کوئی سکتا. پروگرام نہیں ہو سکتا. ہر پروگرام کے لیے ایک اور ناظم کا کبھی ہونا کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ بہت اچھا ناظم ہو پھر بھی پروگرام ناکامیاب ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا پروگرام رہا ہے کہ جو بہت ہی ناکامی کی طرف جا رہا تھا اور آپ نے اسے سنبھال لیا ہو, کوئی ایسی آپ کی یادداشت میں؟ ہاں, ایک پروگرام تھا فیروز آباد میں, جی اس کی نظامت جو صاحب کر رہے تھے, مجھے ان کا تو نام یاد نہیں ہے. بہرحال انہوں نے 3-4 شعراء کرام کو پڑھوایا, اور پبلک جو تھی وہ اپنے کمنٹس کرنے لگی, ادھم مچانے لگی, شور مچانے لگی.
اب میں بھی وہاں موجود تھا، مشرف حسین میدر صاحب بھی موجود تھے، مجیب شیدر صاحب بھی موجود تھے، علی گڑھ کے کئی شعراء تھے، کلیم سمر بدایونی بھی تھے. تو مجھ سے شمیم، علامہ شمیم فیروز آبادی صاحب نے کہا کہ اویس یہ مشاعرہ بالکل تباہ ہو رہا ہے. تو میں خود عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اس مشاعرے کو میں کیسے سنبھالوں، یہ آدھی پبلک تو اٹھ چکی ہے اور ادھم مچا رہی ہے. جی بس مجھے کچھ آؤ دکھانا تھا. میں مائک پر پہنچا اور جاتے ہی میں نے خاموش یہ آواز لگائی بڑی پوری طاقت کے ساتھ. اب میں نے جو کہا خاموش تو واقعی تو پبلک ایک دم خاموش ہوئی، اور پھر شعر میں نے پورا کر دیا کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو قرآن بچا دو. کیا بس وہاں پبلک نے تھوڑی سی تالیاں بجائی اور ایک دم مشاعرہ پھر وہ میری مٹھی میں آ گیا. جم گیا. پھر میں نے باقاعدہ گراؤنڈ بنائی دیگر شعراء کی. دراصل میں اپنی نظامت میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ناظم مشاعرے کے پروگراموں کی نظامت کرتے وقت زیادہ تر اشعار کا سہارا لیتے ہیں. جی میں اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتا. آپ وقت کی تنگی اس سے ہو جاتی ہے. مشاعرے میں نظامت کرتے ہوئے شعر پڑھیے، اچھی بات ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک اچھے ناظم کو شعر سے زیادہ اپنی گفتگو پر یا کمال حاصل کرنا نثر میں چاہیے، یعنی بات کریں. نثر پر بولنا چاہیے. آپ جس شاعر کو بلا رہے ہیں اس کے کمالات بیان کریے آپ پبلک کے سامنے، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیجئے کہ سامعین کے ذہنوں پر وہ چھا جائے. اس کے بعد جب وہ آئے تو جو بھی پڑھے بس سامعین اس پر واہ 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 کہنے پر مجبور ہو. شعر کا سہارا کم لیجئے. میں بہت کم سہارا لیتا ہوں اشعار کا، بہت کم. خاص طور پر جب مجھے صدر مشاعرہ کو پڑھوانا ہوتا ہے تو میں ایک شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. تو اس کے علاوہ میں بہت کم اشعار پڑھتا ہوں، بہت کم اشعار. اب ایک شاعر پڑھ کے گئے ہیں، انہوں نے شاعری سنائی ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر شاعر بہت اچھا شعر سنا کر جائے، جی اس میں کچھ شعر ہلکے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے کہ پبلک جو ہے وہ ذرا چہرہ بنا رہی ہے، وہ ہلکے اشعار نہیں برداشت کر رہی. آپ کو ان ہلکے اشعار پر جو تمیز بنانی ہے وہ اچھے اشعار کی بنا. وہ آپ کو اس طرح بنانی ہے کہ پبلک وہ ہلکے اشعار کو بھی بھاری اشعار سمجھے، فنی اشعار سمجھے. یہ ایک ناظم کی ذمہ داری ہے. ناظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مائک پر آنے والے مہمان کو ناکام نہ ہونے دے. اگر کوئی شاعر، اگر کوئی اسپیکر مقرر اگر ناکام ہو جاتا ہے مائک پر تو یہ اس کی نہیں بلکہ ناظم پروگرام کی ناکامی. ناظم پروگرام کو اپنے پروگرام پر، اپنی گفتگو پر پوری دسترس ہونی چاہیے. میں جمال شمسی صاحب کے بارے میں پوری اردو ادب واقف ہے. میں آپ سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ناظم کے اندر اور کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب پروگرام یہ کو کامیابی. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ناظم کے اندر ایک تو فن خطابت ہونا چاہیے، جی خطاب کرنے کا فن ہونا چاہیے. ناظم کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. جی ناظم کے پاس جملوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ناظم کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے. جی سب سے وہ عوام کا مزاج سامعین کی پہچانے، نفسیات سے بھی واقف ہو. سامعین کی نفسیات سے واقف ہو، ڈائز پر جو بیٹھے ہیں ان کی نفسیات سے واقف ہو. اب میں اگر اجازت دیں تو ایک واقعہ سنا دوں. ایک پروگرام ہو رہا تھا شہنائی گارڈن میں، آل انڈیا پروگرام، اس میں تھا راحت اندوری صاحب وغیرہ وغیرہ سب، وسیم بریلوی صاحب وغیرہ سب تھے. تو نظامت کوئی اور صاحب فرما رہے تھے، مجھے اب نام یاد نہیں کون صاحب تھے. انہوں نے ایک ہمارے یہاں شاعر ہیں دانش ماریروی صاحب، جی تو انہوں نے صاحب یہ کیا کہ ریحانہ شاہین عالمی سطح کی شہرت یافتہ شاعرہ ہیں، بڑی کامیاب رہتی ہیں، ان کو پڑھوایا. جی ان کے بعد ان سے پہلے ایک پولیس میں ملازمت کرتے ہیں دانش ماریروی، ان کو پڑھوایا. ان کے بعد ریحانہ شاہین کو پڑھوایا اور پھر مجھے بلا دیا. اچھا. اب ایک شاعرہ اتنی کامیاب گئی ہے
کہ پورے ماحول پر چھائی ہوئی. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر. اس کے بعد آپ جسے بھی بلا رہے ہیں اسے قربان ہونا ہے, جی یہ اسے اکثر ہوتا ہے. قربان ہونا ہے, اکثر ہوتا قربانی ہے. دے رہے ہیں آپ اس کی. مزاح کے شاعر کی اب بات. میں گڑبڑا گیا کہ اب میں کیا کروں بھائی, یہ تو میں گیا کام سے اور سامنے آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی وغیرہ سب بیٹھے تھے. تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے میں نے کہا حضرات گرامی ہے, ریحانہ جی سے پہلے دانش ماریلوی صاحب اپنا کلام فرما رہے تھے, پولیس محکمہ سے ان کا تعلق ہے. اگر جب وہ پڑھ رہے تھے تو جو میں فیل کر رہا تھا, اگر آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب اجازت دیں اور یہ وعدہ کریں کہ مجھے خیریت سے گھر جانے دیں گے تو میں اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بولے جی کہیے. میں نے کہا جب میں کسی پولیس والے کو شعر پڑھتے دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے. بس اتنا بولنا تھا کہ پبلک میری بٹھی میں. اس کے بعد تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے ناظم کے اندر, یہ فن ہونا چاہیے کہ آپ کو کس کو کہاں پڑھوانا ہے, کس کو کہاں پڑھوانا ہے. جو لڑکی بہت کامیاب ہو کر جا رہی ہے جو شاعرہ, اس کے بعد آپ کسی تحت کے شاعر کو مت لگائیے, یا تو بہت مترنم شاعر ہو اس کو لگائیے یا پھر وہ تحت میں باکمال ہو اس کو لگائیے. تو ناظم کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. اکثر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ سامعین شاعرات کی وجہ سے زیادہ رکے رہتے ہیں اور شاعرات کے پڑھنے سے مشاعرہ خراب بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی اور ایسا واقعہ آپ کے سامنے ایسا ہوا جیسا یہ ابھی آپ نے سنایا؟ نہیں, کہ ایک ایسے تو واقعات ہیں کہ پتہ چلا آپ نے شاعرہ کو پڑھوا دیا اور یہ سوچ کے پڑھوا دیا کہ مشاعرہ بلندی پر پہنچے گا, لیکن شاعرہ پڑھ کے ہٹی, اب آپ کے پاس کوئی شاعرہ نہیں ہے, کوئی مترنم شاعر نہیں ہے, کوئی راحت اندوری جیسا تحت میں پڑھنے والا نہیں ہے, تو مشاعرہ تو وہی ختم ہو گیا. تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کو کس کو کہاں پڑھوانا ہے, ہمیں کس کو کس جگہ لگانا ہے, پبلک بھی راضی رہے اور مشاعرہ بھی نہ بگڑے, پروگرام بھی نہ بگڑے, باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے صیاد بھی. یہ چیز ہونی چاہیے ناظم کے اندر, دونوں کا خیال رکھنا ہے, اس کو اپنے پروگرام کا بھی خیال رکھنا ہے, سامعین کا بھی خیال رکھنا ہے اور ڈائس کا بھی خیال رکھنا ہے. جی سر. ایک سوال اور کہ علی گڑھ بہت اچھی ادبی فضا کی جگہ ہے اور یہاں مشاعرے ہوتے ہی رہتے ہیں, اور مشاعروں میں نے مشرف حسین محضر صاحب کی بھی نظامت دیکھی ہے, ڈاکٹر مجیب شہزر صاحب کی بھی دیکھی ہے, اور بصیر الحسن وفا نقوی صاحب کی بھی دیکھی ہے, اور بھی کئی شعراء یہاں نظامت میں اچھے کامیاب ہیں. لیکن میں ان کو نمبر نہیں دے سکتا, تو آپ سے چاہوں گا کہ یہاں اور ناظموں کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ ہاں دیکھیے, یہاں نظامت بہت اچھے اچھے ناظم علی گڑھ نے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ علی گڑھ نے دیے ہیں. ڈاکٹر شارق عقیل صاحب ہیں, بہت اچھی نظامت کرتے ہیں. نظامت میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا, چاہے سیاسی پروگرام ہو, سماجی پروگرام ہو, مشاعرہ ہو, نثری پروگرام ہو, ان کی نظامت. سمدانی صاحب, شکیل سمدانی, بہت شکیل سمدانی صاحب نظامت کرتے تھے, لیکن شارق عقیل صاحب سے بہتر نہیں. جی جی, گستاخی معاف. اس کے بعد میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھ سے نظامت آتی ہے, لیکن لوگ نہ جانے کیوں کہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی محبت ہے. لیکن اب جو نئی نسل آئی ہے نظامت کے میدان میں, جی, ان سے بڑی امید توقعات وابستہ ہیں. ان میں مجیب شہزر بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں, مشرف حسین محضر بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں, بصیر الحسن وفا نقوی بڑی عالمانہ نظامت کر رہا ہے. جی, بصیر الحسن وفا نقوی کی نظامت جو ہے اس میں لفاظی کم ہے, علمیت زیادہ ہے. اچھا, شعر بھی بہت سناتے ہیں, اور شعر بھی وہ خاص طور سے عرفان صدیقی کے شعر زیادہ سناتے ہیں. تو پاکستانی شعراء کے. لیکن میں وفا نقوی کو یہی ایک مشورہ دوں گا کہ بھائی اشعار کا سہارا کم لو اور گفتگو کا سہارا زیادہ. شاعر پر بولو, اس کی شاعری پر بولو. اب سپوز ایک کمی اکثر شاعر کر جاتا ہے ناظم, کہ آپ نے کوئی شعر پڑھا, آپ اپنا کلام سنا کر گئے, آپ نے کوئی شعر پڑھا, اس نے آپ کے ایک دو شعر نوٹ کر لیے, اور پھر کسی بہت بڑے استاد شاعر کے اسی مفہوم پر آپ سے اچھے شعر سنا دیے, تو آپ تو پٹ گئے. جی, شاعر کا کام کر دیا آپ نے, یہ تو آپ نے اس کی بے عزتی کر دی جو اپنے اشعار سنا کر گیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
آپ کو اپنے مہمان کو جس کو آپ نے مائک پر انوائٹ کیا ہے آتے اس کی وقت بھی شخصیت پر اس کی پورے اترتے ہوئے عزت اشعار. رکھنی ہے اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کی عزت کا اس کا احترام کرنا ہے, اس کو ڈاؤن نہیں کرنا ہے کہیں بھی. تو اکثر میں ناظم ہوتے ہیں ان کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک شعر پڑھ کر اگر مائک سے ہٹا تو اس نے اس سے اچھا کسی بہت بڑے شاعر کا شعر پڑھ دیا تو میرا شعر تو گیا کام سے. تو یہ شاعر کی بے عزتی ہے, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ناظم کو اپنے فن پر قدرت حاصل ہونی چاہیے, اپنی زبان پر قدرت حاصل ہونی چاہیے, بولنے پر قدرت حاصل ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ بولنے میں علم ہونا چاہیے. لفاظی سے کام نہیں چلے. میں نے یہ بھی سنا ہے آپ کہ بیرون ملک بھی آپ نے مشاعروں کی نظامت کی ہے, اور اسی میں ایک سوال اور جوڑ رہا ہوں میں کہ آپ کو مشاعروں میں اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے, تو کہاں اور کون کون سے اعزاز آپ کو دیے گئے ہیں؟ جی جی ان جی, پر بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے ایک شعر ہے کہ میں اسے شہرت کہوں اپنی کہ رسوائی کہوں, اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے. تو نہ جانے کیوں میں جب کہیں جاتا ہوں علی گڑھ سے باہر تو وہاں میری یہ رسوائی پہلے پہنچ جاتی ہے کہ بھیا نظامت اویس جمال سے کرانی ہے. کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ گیا ہوں میں شعر سنانے ہوں, مجھے وہاں نظامت کرنی پڑی ہے. تو بھائی ہو جاتا ہے ایسا. اچھا جہاں تک بیرون ملک کا سوال ہے تو آج کل آن لائن مشاعرے بہت ہو رہے ہیں. تو میں نے امریکہ کے آن لائن مشاعرے کی, لندن کے آن لائن مشاعرے کی, دبئی کے آن لائن مشاعرے کی, اور رشیا میں ایک مشاعرہ ہوا اس کے آن لائن مشاعرے, تقریباً 18-20 آن لائن مشاعروں میں بیرونی ممالک کے میں نے نظامت کی ہے. اس کے علاوہ فزیکلی دبئی کے ایک مشاعرے کی نظامت کر چکا ہوں. میں گیا تو مشاعرہ پڑھنا تھا لیکن اتفاق سے نظامت کرنی پڑی مجھے. ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت جگہ, اب نام تو سارے شہروں کے نہیں بتا سکتا لیکن متعدد شہروں میں نے نظامت کی ہے. اعزازات کا جہاں تک تعلق ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعزاز نہیں ہے میرا. میں تو اپنے آپ کو کسی اعزاز, کسی ایوارڈ, کسی خطاب کے قابل ہی نہیں سمجھتا. میں مانتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی اعزاز ملا ہے تو وہ میری حوصلہ افزائی ہے. دیکھیے جہاں تک اعزازات کا سوال ہے تو اعزازات تو بڑے لوگوں کو ملتے ہیں, بڑے فنکاروں کو ملتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو ملتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو طالب علم بھی ڈھنگ سے نہیں, یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں, لیکن میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں خورشید صاحب, خالد صاحب, کہ میں ابھی ڈھنگ سے طالب علم بھی نہیں ہو پایا ہوں. ابھی اردو بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں تک یہ 100-125 کے قریب مجھے ایوارڈس ملے ہیں اب تک, تو میں انہیں اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتا. میں ان کو اپنی حوصلہ افزائی سمجھتا ہوں کہ وہ میرے چاہنے والوں نے, مجھ سے محبت کرنے والوں نے میری حوصلہ افزائی کی تاکہ میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ بہتر کوشش کر سکوں. میں ایسے اپنی کوششوں کے لیے حوصلہ افزائی مانتا ہوں, اعزاز کے قابل میں ہوں ہی نہیں. جہاں تک خطابات کا سوال ہے تو آفتاب ادب, سفیر علم و ادب, شان ادب اور منار ادب جیسے تقریباً 9 خطابات مجھے حاصل ہو چکے ہیں, اور 150 کے قریب ایوارڈز مجھے مل چکے ہیں, جس میں علامہ اقبال ایوارڈ, سر سید ایوارڈ, جامع اردو ایکسیلنس ایوارڈ. میں نے جامع اردو کا ترانہ تخلیق کیا تھا تو انہوں نے جامع اردو ایکسیلنس ایوارڈ دیا تھا. مجاز ایوارڈ بلند شہر سے ملا. تو بہت سارے ایوارڈز ہیں. سر سید اقبال ایوارڈ ہے میرے پاس, اور مولانا آزاد, ابوالکلام آزاد ایوارڈ ہے. ایسے بڑے ایوارڈ بھی ان میں شامل ہیں. ان 150 اور سیرے میں بھی ہاں, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت رخصتی اور بہت سیرے لکھے, بہت کہیں. دراصل شہر میں رہتا تھا تو شہر میں اب یہ سول لائنز آ گیا ہوں تو یہاں تو رخصتی اور سیرے کا رواج زیادہ نہیں ہے. لیکن شہر میں جو ہمارا قدیم شہر ہے علی گڑھ کا, وہاں آج بھی رخصتی اور سیرے پر بڑی توجہ دی جاتی ہے. تو بس وہ آ جاتے تھے لوگ میرے پاس, اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی, 100 نام لے کر آتے تھے. آپ کی بیٹی کی رخصتی میں نے لکھی ہے, 100 نام خورشید صاحب لے کر آ رہے ہیں کہ یہ سب فٹ ہو رہے ہیں. اور کیسے نام ہے, کلو پہلوان پیتل والے. اب میں کہہ رہا ہوں کلو پہلوان کے نا, کلو پہلوان پیتل والے ہی آنا چاہیے. تو وہ کہنا پڑتا ہے, بہرحال جی سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جو موجودہ
ناظم ہیں ان سے میری نہایت دست بستہ یہ التجا ہے کہ نظامت کرتے وقت علمیت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. آپ کی نظامت میں پھوڑ پن نہیں ہونا چاہیے, آپ کی نظامت میں علمیت ہونی چاہیے, آپ کے پاس خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس خوبصورت جملے ہونے چاہیے, آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے کہ سامعین شاعر سے زیادہ آپ کی نظامت سے محظوظ ہوں. آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے کہ ڈائس پر بیٹھے ہوئے شعراء اکرام دوسروں کے کلام سے زیادہ آپ کی نظامت پر توجہ دیں. ناظم ہونے کے ناطے آپ کو اپنے پروگرام کا ہی نہیں, اپنے علم کا ہی نہیں, بلکہ اپنے شہر کے احترام کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کہیں نظامت کرنے جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ صاحب علی گڑھ سے تشریف لائے, تو علی گڑھ کی آبرو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیے. میں اپنے جونیئرز جو ہیں میرے چھوٹے بھائی سارے, ان سب سے یہ درخواست کروں گا, آپ لوگ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھی نظامت آپ کر رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھیے. کسی شاعر کے شعر کو دبائیے نہیں, اس سے اچھا شعر پڑھ کر, اگر وہ ہلکا شعر بھی پڑھ کر گیا ہے تو اس کے شعر پر ایسا خوبصورت تبصرہ کیجیے کہ سامعین اس کے ہلکے شعر کو بھی باوزن سمجھیں. ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام محترم جناب اویس جمال شمسی صاحب کو, جو ایک اچھے ناظم ہیں, اچھے شاعر ہیں, اچھے صحافی ہیں. تمام شاعروں کا آپ نے ذکر کر دیا کہ مزاحیہ شاعر جو ہے جب وہ ڈائس پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے بلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس مزاحیہ شاعر کا. کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے مزاحیہ شاعر کو آپ جہاں بلانے جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو علم کے معیار کو برقرار رکھنا ہاں ہے. ہاں ہاں وہاں پھوڑ پر نہیں ہونا چاہیے جی کہ آپ جب شعر آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہے, مزاحیہ شعر پڑھ کے اس کو بلانا ہے, تو پہلے آپ مزاح فن پر روشنی ڈالیے, مزاح فن پر روشنی ڈالیے. کچھ باوقار مزاحیہ شعراء کا ذکر کیجیے, جیسے دلاور فگار صاحب وغیرہ کا, ان کا ذکر کیجیے, ان کے فن پر روشنی ڈالیے. مختصر ان کے فن پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے اس شاعر کی طرف آئیے جس کو آپ انوائٹ کرنے جا رہے ہیں. جی جی آپ جب اس کو بلانے جا رہے ہیں تو کوئی مزاح کا شعر پڑھیے اور بہت معیاری شعر پڑھیے, جیسے زباں سے پھول جھڑتے تھے وہ جس دم بات کرتی تھی, ترنم میں لتا منگیشکر کو مات کرتی تھی, محلے کے ہر غنڈے سے اس کی آشنائی تھی, ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی. تو آئیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب فلاں کو جو اپنے دامن میں طنز و مزاح کی تمام خدائی سمیٹے آپ کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں. واہ جناب واہ فلاں واہ فلاں واہ فلاں, بہت عمدہ, یہ چیز ہونی چاہیے. یہ طریقہ ہے. آج ہمیں بڑی مسرت ہوئی ہے کہ آپ ہماری ادبی محفل میں شامل ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد عابد ہے اور میں کافی سالوں سے اویس جمال شمسی صاحب سے جڑا ہوا ہوں, اچھا اور اچھا آفس میں بھی ان کا ساتھی رہا ہوں میں. اچھا اور اردو ادب چینل جو آپ کا ہے, جی اور جی جو اردو کے لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں, جی جس سے اردو جیسے ہمارے مسائل میں پیچھے پچھڑتی جا رہی ہے جی اور لوگوں کے ذہن سے نکل رہی ہے, اس کو آپ تر و تازہ کر رہے ہیں اور بلندیوں پر لے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور ایسے ہی آپ محنت کریے. اور اویس ہم بھی آپ صاحب کے جی تہ دل سے ممنون و مشہور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آخر تک رہے, اور اسی جی طریقے سے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے, لائک کرتے رہیں گے. آپ اس میں شریک رہے ہماری اس مجلس میں, آپ کو کیسا لگا یہ پروگرام؟ جی میرا نام فروز جمال شمسی ہے اور میں اردو ادب چینل کا شکر گزار ہوں کہ کہ میرے گھر آج تشریف لائے. میرے والد اویس جمال شمسی صاحب کا انٹرویو ہوا ہے. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے آج نظامت پر خصوصی پروگرام, اور جس کی نظامت کے فرائض اور نظامت کے بارے میں بتا رہے تھے ہمارے اویس جمال شمسی صاحب. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا, اور اپنے قیمتی رائے سے, اس کی اتفاق رائے سے, آپ کے اپنے اچھے خیالات سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. آپ کے کمنٹ ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, ماں باپوں کی عزت کیجیے, اور ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ سر.